لاہور میں ابدی نیند سونے والے مغل صوبیدار خان بہادر ظفر جنگ کوکلتاش کا پرشکوہ مقبرہ حکومتی عدم توجہی کے باعث شکست و ریخت کا شکار ہے اور آج کسی کھنڈر کی مانند نظر آتا ہے۔ مقبرہ خان جہاں بہادر کوکلتاش 17ویں صدی عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر کے عہد حکومت کے آخری برسوں میں تعمیر کیا گیا۔ یہ مقبرہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں لاہور میں تعمیر کیے جانے والے آخری مقابر میں سے ایک ہے۔ مقبرہ خان جہاں بہادر کوکلتاش دراصل مقبرہ نصرت خان کے جنوب مشرق میں لاہور نہر کے کنارے واقع ہے۔ موجودہ مغل پورہ ریلوے چوک شالیمار فلائی اوور سے مقبرہ خان جہاں بہادر کا فاصلہ 1.3 کلومیٹر ہے اور لاہور نہر کے سڑک پار موجود لیسکو کے دفتر سے اس کا فاصلہ صرف 170 میٹر ہے۔ یہ علاقہ ریلوے کی سرکاری اراضی کا حصہ ہے اور یہ محلہ گنج کہلاتا ہے۔ اکثر مورخین کا ماننا ہے کہ یہ مقبرہ خان جہاں بہادر ظفر جنگ کوکلتاش کا ہے، جو مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد حکومت میں امراء میں شامل تھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے خان جہاں بہادر کو 11 اپریل سن 1691 کو صوبہ لاہور کا مغل صوبیدار مقرر کیا۔ خان جہاں قریباً 2.5 سال تک صوبیداری کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ جون سن 1993 میں مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے خان جہاں بہادر کو معزول کر دیا، جس کے بعد وہ لاہور میں ہی مقیم رہے۔ معزولی کے 4 سال بعد بروز ہفتہ 23 نومبر سن 1697 کو خان جہاں بہادر کا انتقال لاہور میں ہوا۔ ان کے مقبرے کی تعمیر غالباً خان جہاں بہادر کے وفات کے بعد دسمبر سن 1697 میں شروع ہوئی اور 1698 میں یہ مقبرہ تکمیل کو پہنچا۔ مقبرے کی عمارت خشتی ہے، سنگ سرخ مغلیہ طرز تعمیر کا خاص جزو ہے، لیکن مقبرہ خان جہاں بہادر میں سنگ سرخ قطعی استعمال نہیں کیا گیا۔ تمام عمارت چھوٹی سرخ اینٹ سے تعمیر کی گئی ہے۔ مقبرے کا طرز تعمیر عین مقبرہ انارکلی، مقبرہ علی مردان خان اور مقبرہ آصف خان کے طرز تعمیر پر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہی سبھی مقابر پر سنگ سرخ کا استعمال تو ہوا ہے، مگر مقبرہ خان جہاں بہادر پر سنگ سرخ کی بجائے چھوٹی سرخ اینٹ کا استعمال جا بجا ہوا ہے۔ مقبرہ ہش پہلو چبوترے پر تعمیر کیا گیا، جو خشتی اور پختہ ہے اور اس کی بلندی سطح زمین سے تقریباً 6 فٹ 4 انچ ہے۔ چبوترے پر چڑھنے کے لیے 4 سیڑھیاں ہیں، جو مورخ کنیا لال ہندی اور مورخ نور احمد چشتی کے زمانے میں 6 تھیں۔ چبوترے کا فرش بھی خشتی ہے، جو ہش پہلو شکل میں تعمیر کیا گیا ہے۔ چبوترے کا ہر پہلو کا طول 16 گز ہے اور 8 گوچھوں سے طول 120 گز ہے۔ چبوترے کی ابتدائی حدود سے مقبرے کی ہش پہلو دیواروں تک کا فاصلہ 10.2 گز ہے۔ مقبرے کی ہش پہلو دیواروں میں ایک محراب قلعہ موجود ہے، جو 2 منزلہ ہے۔ محراب کلام کی بلندی سطح زمین سے 4.7 گز اور محراب کا عرض 2.2 گز ہے۔ یہ محراب کلام 2 درجہ ہیں، ایک درجہ پائیں جانب اور ایک درجہ بالائی جانب ہے۔ ہر محراب کلام میں 2 دروازے ہیں، ایک دروازہ پائیں منزل میں ہے، جس سے مقبرہ کے اندرونی جانب داخل ہوا جا سکتا ہے، اور دوسرا دروازہ بالائی منزل میں ہے، جو پائیں والے دروازے کی نسبت چھوٹا ہے، اور اس سے بالائی منزل میں کھڑے ہو کر مقبرے کو اندرونی جانب سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ 8 بڑی محرابوں میں کل 8 بڑے دروازے پائیں منزل کے اور 8 چھوٹے دروازے بالائی منزل میں موجود ہیں۔ دونوں دروازوں کے گوشوں میں خشتی طاقچے بنے ہوئے ہیں۔ تاحال 7 محرابوں کے پائیں دروازے آہنی جنگلوں سے بند ہیں اور صرف مغربی دروازہ، جو مقبرے میں داخل ہونے کا راستہ ہے، کھلا رکھا گیا ہے۔ زیریں منزل ہش پہلو شکل میں ہے، جس کے عین وسط میں قبر موجود ہے۔ حالیہ قبر 4 درجہ پختہ اینٹوں کی بنی ہوئی ہے۔ برٹش راج کے ابتدائی زمانے میں جب لاہور کی میاں میر چھاؤنی کی تعمیر ہو رہی تھی، تو انگریزوں نے اس مقبرے کو ناچ گھر بنا دیا تھا۔ بعد ازاں مقبرہ ریلوے کے ملازمین کے زیر اثر آ گیا، تو انہی ملازموں نے مقبرے کے ارد گرد رہائش اختیار کر لی۔ زیریں منزل میں موجود 8 بڑی محرابوں کے وسط میں 8 بڑے دروازے ہیں، جن کا طول 2 گز اور عرض 1.5 گز ہے۔ ہر محراب کلام کے بیرونی جانب کا فرش چھوٹی پختہ اینٹ کا ہے۔ زیریں منزل کے عین وسط میں قبر خان جہاں بہادر ظفر کوکلتاش واقع ہے، جو اول سنگ مرمر سے مزین کی گئی تھی، لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد حکومت میں جب سنگ مرمر عمارات سے اتروا لیا گیا، تو اس قبر سے بھی سنگ مرمر اکھڑوا لیا گیا اور قبر صرف خشتی باقی رہ گئی تھی۔ جب انگریزوں نے اس مقبرے کو ناچ گھر میں تبدیل کیا، تو شمال مشرقی اور مشرقی سمت کی محراب کلام کو منہدم کر دیا تھا، تاکہ راستہ کشادہ ہو سکے، اور قبر کو بھی مسمار کر دیا گیا تھا۔ مورخ نور احمد چشتی کے زمانے میں 1867 تک قبر خان جہاں بہادر کا نشان تک بھی باقی نہ بچا تھا، جسے بعد ازاں محکمہ اوقاف پنجاب نے دوبارہ کھدائی کے باعث دریافت کیا اور اس کا موجودہ نشان تعمیر کروایا۔ انگریزوں نے جو 2 محرابیں مشرقی اور شمال مشرقی سمت کی منہدم کروا دی تھیں، اس کے سبب سے گنبد کو فراہم کیے جانے والے سہارے کے خطرے سے محکمہ اوقاف پنجاب نے اسی گوشے میں جدید اینٹوں کا ایک ستون تعمیر کروایا، تاکہ گنبد کو سہارا فراہم کیا جا سکے۔ پائیں منزل سے مغربی سمت واقع داخلی دروازہ کی محراب کلام میں بالائی منزل تک رسائی کے لیے سیڑھیاں آج بھی موجود ہیں، جن سے مقبرے کی دوسری منزل میں بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ سیڑھیوں کا دروازہ آہنی جنگلہ دار ہے۔ جب ان سیڑھیوں سے دوسری منزل میں داخل ہوا جائے تو ہش پہلو غلام گردش میں پہنچتے ہیں۔ اس غلام گردش سے اندرونی جانب قبر خان جہاں بہادر نظر آتی ہے۔ مقبرے کا گنبد عالیشان طرز پر تعمیر کیا گیا ہے، جو عین قبر کے اوپر ہے۔ چھت کے عین وسط میں ایک بڑا شاندار و عالیشان گنبد آج بھی موجود ہے
मकबरे की अंदरूनी जानिब देखने से गुंबद के वसत में कुशादा सुराख नजर आता है, जिससे मालूम होता है कि गुंबद भी अंदर से 2 मंजिला और बाहर से 1 मंजिला है। इस गुंबद के ऊपर जाने के लिए 2 जीने मौजूद हैं। एक जीना मगरबी समत और दूसरा जीना शुमाल मशरकी समत में वाक़ है। फी ज़माना मगरबी जीने से गुंबद तक पहुंचा जा सकता है और शुमाल मशरकी गोशे वाला जीना मिस्मार हो चुका है। गुंबद की ज़ाहिरी खदोखाल से गुमान होता है कि यह संग मरमर से मुज़य्यन था और गालिबन महाराजा रंजीत सिंह के अहद हुकूमत में वो संग मरमर उतरवा लिया गया, क्योंकि गुंबद के बैरूनी सतह पर कुशादा सुराख देखे जा सकते हैं जो गुंबद की खिचती सतह पर वाज़े हैं। गुंबद का तूल बलाई छत से 10.2 गज और अंदरूनी जानिब से गुंबद का कुतर 33 गज है। बालाई छत से गुंबद वाली मंजिल में 8 पहलू दीवारें ताकमर बुलंद थी, जो फी ज़माना मौजूद नहीं है। आसार क़दीमा के माहिरीन का कहना है कि अगर फौरी तौर पर इस मकबरे को बहाल ना किया गया तो आइंदा चंद बरसों में ये ज़मीन बोस हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।